فقہا پر تلبیسی اثرات۔ زمانہ قدیم میں فقہا ہی قرآن و حدیث والے ہوتے تھے، پھر معاملہ زوال پذیر ہوتا رہا، حتیٰ کہ متاخرین نے کہا ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم قرآن کریم سے آیات احکام ہی کو پہچان لیں اور حدیث کے علم میں کسی مشہور کتاب ہی پر اعتماد کر لیں، جیسے کہ سنن ابی داود وغیرہ۔ پھر بعد میں انہوں نے اسے بھی خاطر میں نہ لایا، یعنی سستی اور غفلت سے کام لینے لگے، حتیٰ کہ حالت ایسی بن گئی کہ ایک فقیہ ایک قرآنی آیت سے استدلال کرتا لیکن خود اس کا مفہوم نہیں سمجھتا، اور ایسی حدیث سے حجت پکڑتا جس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے متعلق اسے بھی علم نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات علم نقل کرنے میں رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے قیاس پر بھی اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے جو صحیح حدیث سے معارض اور متصادم ہوتا ہے، اور اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ فقہ تو کتاب و سنت سے مسائل استخراج کرنے کا نام ہے، اور وہ کسی چیز سے مسائل کیسے اخذ کر سکے گا جسے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی ایسی حدیث پر حکم کی بنیاد رکھی جائے جسے وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یقیناً اس حقیقت سے شناسائی مشکل معاملہ تھا، انسان کو دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں، پھر کہیں جا کر اسے یہ معلوم ہوتا تھا، پھر کتابیں تصنیف کر دی گئیں، قوانین و مصطلحات بنائے گئے، صحیح و ضعیف کی پہچان ہوئی، لیکن متاخرین پر سستی اور کاہلی ایسی غالب آتی گئی کہ وہ علم اصول حدیث کا مطالعہ کرنے سے بھی جاتے رہے۔ حتیٰ کہ میں نے بعض اکابر فقہا میں سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی ایک تصنیف کردہ کتاب کتب صحاح میں وارد الفاظ کے متعلق یوں کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو، اور میں نے اس صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ ایک مسئلہ میں دلیل دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اس ضمن میں ہمارے لیے دلیل وہ ہے جس کو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے، اور یہی اس صحیح حدیث کے متعلق جس سے ان کے مد مقابل اور حریف نے استدلال کیا ہے یہ جواب دیتے ہیں، یہ حدیث معروف نہیں ہے۔ ایسی سب باتیں اسلام پر ظلم ہیں۔ فقہا پر تلبیس ابلیس کے اثرات میں سے یہ امر بھی ہے کہ ان کا سارا زور علم مناظرہ سیکھنے ہی پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے گمان کے مطابق حکم پر دلیل کی صحت، شرع کی باریکیاں اور مذہب کی علتیں استنباط کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح اور خالص ہوتا تو وہ دین کے تمام مسائل میں مشغول ہوتے، وہ تو صرف بڑے بڑے اختلافی اور متنازع مسائل ہی میں مصروف رہتے ہیں تاکہ ان میں گفتگو کو وسعت دے دیں۔ پھر ایسا مناظر عوام الناس کے سامنے بھی مناظرانہ انداز میں دلائل پیش کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا مقصد مناظرے کو ترتیب دینا اور متنازع مسائل میں تفتیش کرنا صرف مقابلے بازی اور برتری کے حصول کے لیے ہی رہتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ ایک عام مشہور مسئلے سے ناواقف ہوتا ہے۔ کلام فلاسفہ اور علم مناظرہ، ان لوگوں پر ابلیسی چالوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ واضح دلیل بننے والی حدیث پر بھی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ مناظرہ کرتے ہوئے میدان جدل کو وسیع کیا جائے، اور اگر کوئی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو یہ اسے حقیر اور بے وقت سمجھتا ہے، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استدلال کرنے میں حدیث کو مقدم رکھا جائے۔ اور ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا شغل صرف مناظرے ہی کو بنا لیا ہے، اور پھر اس شغل میں انہوں نے اس چیز کو ملانا اور شامل کرنا گوارا ہی نہیں کیا جس سے دلوں میں رقت پیدا ہوتی ہے، یعنی قراءت قرآن کریم، سماع حدیث، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ صرف نجاستوں کو زائل کرنے سے اور متغیر پانی کے مسائل سنتے رہنے سے دلوں میں خشوع و خضوع اور خشیت الہی نہیں آ سکتی، بلکہ انہیں مواعظ حسنہ اور پند و نصائح کی بھی اشد حاجت رہتی ہیں تاکہ یہ طلب آخرت کے لیے مستعد ہو سکیں۔
اختلافی مسائل اگرچہ علم شرع سے ہیں، لیکن یہی مسائل پورے مطلوب و مقصود کو حاصل کرنے کا بیڑا نہیں اٹھا سکتے، اور جو آدمی سلف صالحین کی سیرتوں کے اسرار کی اطلاع و معرفت نہیں پاتا اور اپنے اختیار کردہ مسلک و مذہب کی حالت پر غور نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ انسانی طبع تو چور ہے، جو ہی اسے اہل زمانہ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو ان کی طبیعتوں کی چوری کرتی ہیں اور پھر ان جیسی ہی بن جاتی ہیں، لیکن اگر اسلاف اور پہلے لوگوں کی سیرتوں پر نگاہ رکھی جائے تو ان سے مزاحمت کرتی ہیں اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہو جاتی ہیں۔ بعض بزرگ تو یوں بھی کہا کرتے تھے، ایسی ایک حدیث کی جس کے سامنے میرا دل رقیق اور نرم ہو جائے، قاضی شریح کے 100 فیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اس نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کیونکہ دل کی نرمی تو مقصود ہے، اس کے لیے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان شیطانی چالوں میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف مناظرے کرنے پر اکتفا کر لیا ہے اور مذہب کی حفاظت اور باقی شرعی علوم سے آراز و روگردانی کر لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مفتی اور فقیہ صاحب کسی آیت اور کسی حدیث کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے، لیکن وہ صاحب نہیں جانتے ہوتے۔ یہ دھوکہ دہی ہیں۔ اتنی بڑی کوتاہی اور تقصیر پر خودداری اور غیرت کہاں گئی؟ حالانکہ بحث و مناظرہ اور جدل و مباحثہ تو اس لیے شروع ہوا تھا تاکہ صحیح راستہ اور قول حق واضح ہو جائے، اور سلف صالحین کا مقصد اس طریقے سے خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار حق کا بھی تھا۔ اس لیے وہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی جانب منتقل ہوتے تھے، اور جب کسی ایک پر کوئی چیز مخفی رہتی تو کوئی دوسرا اسے آگاہ اور خبردار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ مقصود تو صرف اظہار حق ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ اس طرح بن گئے کہ جب کوئی فقیہ ایسی علت کے سبب جسے وہ درست خیال کرتا ہو کسی اصل شرعی حکم پر قیاس کرتا تو اس سے پوچھا جاتا، اس پر کون سی دلیل ہے کہ اس اصل میں اسی علت کے سبب یہی حکم ہے؟ تو وہ جواب دیتا، بس میرے لیے تو یہی ظاہر ہوا، اگر تمہارے سامنے اس سے بہتر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہیں تو اسے تم ذکر کر دو، کیونکہ معترض اسے ذکر کرنا مجھ پر لازم قرار نہیں دے سکتا۔ یقیناً وہ اس امر میں سچا اور حق بجانب ہے کہ معترض اسے لازمی تو قرار نہیں دے سکتا، لیکن بنظر خیر خواہی اور اظہار حق اس چیز کو تجھ پر لازم قرار دیتا ہے۔ اور انہی امور میں سے یہ بھی ہے کہ ایک حریف اور مخالف کے سامنے راہ حق اور قول صواب ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس بات پر اس کا دل تنگی محسوس کرتا ہے کہ اس کے حریف کے لیے حق کیوں کر ظاہر ہو گیا ہے، اور بعض اوقات اس کی تردید کرنے کے لیے مزید اجتہاد اور کوششیں کرتا ہے، باوجود یہ جان لینے کے معاملہ تو یہی حق اور سچ ہے۔ یہ طرز عمل انتہائی برا اور قبیح ہے، کیونکہ مناظرہ تو صرف بیان حق اور سچ کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، میں نے جس کسی سے بھی مناظرہ کیا اور پھر اس نے حجت اور دلیل کا انکار کر دیا تو وہ میری نظر سے گر گیا، اور جس نے دلیل اور حجت کو قبول کر لیا میں اس سے ڈرنے لگا۔ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ دلیل کس کی حامی بنے گی۔ اگر دلیل اس مد مقابل کے پاس ہوتی تو میں اسی کی طرف پلٹ جاتا تھا، یعنی وہی موقف قبول کر لیتا تھا۔ اور انہی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ مناظرے کے ذریعے سے جاہ و مرتبہ اور دنیاوی رتبے کا حصول ان کے دلوں میں مخفی جاہ و مرتبہ کی محبت کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ تو جب کوئی اپنے مد مقابل کے سامنے اپنے کلام اور گفتگو میں کمزوری دیکھتا ہے جو مد مقابل کے اس پر غالب ہونے کا باعث ہو سکتی ہے تو وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جو مد مقابل کو غصہ دلاتی ہے، اور جب مد مقابل کی حمیت جاگتی ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اور مناظرہ لڑائی جھگڑے میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر انہی امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ مناظرے کی رویداد بیان کرنے کے نام پر انہوں نے غیبت کی بھی رخصت دے رکھی ہے۔ ان میں سے ایک یوں کہتا ہے، میں نے فلاں سے گفتگو کی ہے تو اسے کوئی جواب تک نہیں آیا،
اور ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے اس مد مقابل کے معاملے میں تشفی حاصل ہو جائے۔ اور انہی باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ ابلیس نے انہیں یہ دھوکہ دیا ہے کہ صرف فقہ ہی علم شرع ہے، اس کے ہم پلہ اور کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ان کے حضور کسی محدث کا تذکرہ کیا جائے تو کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور اس حقیقت کو فراموش ہی کر جاتے ہیں کہ حدیث ہی تو اصل ہے۔ اگر ان کے سامنے دل کو نرم کرنے والی کسی بات کا ذکر کیا جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تو واعظین کا کلام ہے۔ ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فتویٰ صادر کرنے کے مرتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو صرف اپنے ہی واقعات کے ساتھ جو شرعی نصوص کے برعکس ہوتے ہیں فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایسے مشکل مسائل میں توقف اختیار کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، میں نے 120 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ان میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف مسئلے کو لوٹا دیتا، اور یہ اس سے دوسرے کی طرف، حتیٰ کہ اسی طرح مسئلہ واپس پہلے کی طرف پلٹ آتا۔ دوسری روایت میں انہی سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے اسی مسجد میں 120 انصار صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے ہر کوئی حدیث بیان کرنے کے معاملے میں یہی چاہتا ہوتا کہ اس کا بھائی ہی اس کی جگہ پر بیان کر دے اور اسے کافی ہو جائے، اور اگر کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا وہ یہی چاہتا کہ اس کا کوئی بھائی ہی اس فتوے سے کفایت کر جائے، یعنی وہی بیان کر دے۔ ابراہیم نخعی سے ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ کسی آدمی نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، کیا یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آپ کو میرے سوا کوئی نہیں ملا؟ سیدنا مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت تک کوئی فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ میں نے 70 شیوخ عظام سے پوچھ نہیں لیا تھا، کیا آپ مجھے فتویٰ دینے کا اہل دیکھتے ہیں؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ سے دریافت کیا گیا اگر وہ شیوخ آپ کو روک دیتے؟ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے روک دیتے تو میں رک جاتا۔ یہ تھی اسلاف کی عادت اور ان کا امتیازی وصف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے کی وجہ سے، اور جو بھی ان کے طریقے پر نگاہ رکھے گا وہ ادب سیکھ لے گا۔